بناتے ہیں اور باقی چیزوں کو ترک کرنے کے در پہ ہیں اور اس کو قبول نہیں کرتے، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں لا عذر لأحد بعد سنتی فی ضلالۃ رکبها بحسب یحسب انہا ہدا۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اس شخص کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا سنت کے بعد فی ضلالۃ، جو گمراہی میں پڑ گیا اور اس نے اپنے گمان میں اس گمراہی کو ہدایت سمجھ لیا۔ فرماتے ہیں کہ سنت کے بعد اس کا کوئی معاملہ جو ہے وہ قابل قبول، اس کا عذر اور اس کی ہیلے جوئی قابل قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ سنت موجود ہے، جو کچھ قرآن میں ہے اس کی تشریحات ہمارے سامنے موجود ہیں، اور یہ تو قرآن سے ان لوگوں کو دکھائی دے گا کہ جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہوگا، وہ اس بات کو سمجھیں گے۔ اگر انہوں نے سورہ توبہ کی آیتیں پڑھی ہوتی تو اعتراض کرنے والوں کا اعتراض تو وہیں ختم ہو جاتا، چہ جائے کہ وہ اس بات کے قائل ہوتے کہ قرآن میں اس کا حکم شرعی موجود نہیں۔ اب آؤ اس آیت کی تفسیر میں تمام تر مفسرین، چونکہ میں نے کہا یہ امت کا اجماعی عقیدہ اور شرعی مسئلہ ہے، امام زجاج، امام فخر الدین رازی، علامہ ابن کثیر، امام ابن عربی، امام قرطبی صاحب تفسیر خازن، امام بغوی، امام جوزی، امام نصفی، امام ماتریدیہ سمرقندی، یہ تمام کے تمام مفسرین کرام اور دیگر جتنے بھی مفسرین ہیں وہ سارے کے سارے اس آیت کی تفسیر، یہ 4 آیتیں سورہ توبہ کی ہیں، آیت نمبر 12 سے 15 تک، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ گستاخ ہو کر جب طعن کریں تو ان کا قتل واجب ہے۔ تو سارے ہی مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہود و نصارہ نے حضور علیہ السلام سے اپنے عہد و پیمان کو توڑا تھا، تو جب کوئی یہودی عیسائی وہ اس طریقے سے اپنے عہد و پیمان کو توڑ کر حضور علیہ السلام کو شتم سار کرے، دین پر لعن طعن کرے، رسول اللہ پر طعن کرے، تو وہ واجب القتل ہے۔ ایک اعتراض، دوسرا اعتراض یہ، بعض بیوقوفوں نے یہ اعتراض کیا کہ حضور علیہ السلام تو رحمت للعالمین ہیں، سرکار کیسے کسی کے قتل کا حکم دے سکتے؟ اب یہ ان کی یوں کہہ لیں کہ یہ بھولے بادشاہ بنے ہوئے۔ یاد رکھیں کہ غصہ یہ انسان کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اگر کسی کو غصہ نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر یہ وصف موجود نہیں ہے اور وہ کامل نہیں ہے، اور وہ میڈیکلی بیمار ہے کہ اس کو غصہ ہی نہیں آتا۔ بعض لوگ ہنستے مسکراتے نہیں ہیں، وہی سائیکولوجیکل پرابلمس ہوتی ہیں کہ انسان کو یا تو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، یا وہ ہنستے مسکراتے نہیں ہیں، یا وہ اتنا ہنستے ہیں کہ بالکل بے وقوف اور احمق لگنے لگتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں عیب ہے، اور حضور علیہ السلام ہر عیب سے پاک ہے، اور حضور علیہ السلام میں کوئی وصف کم ہو، اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ حضور علیہ السلام جو کامل اور اکمل ہے انہیں غصہ نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور تو بے مثل و بے مثال بشر۔ اب آؤ میں چند واقعات تمہیں پیش کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا غصہ کس پائے کا تھا۔ دیکھو، جو نبی امام الانبیاء حبیب کبریا ہو، جس کے معاملات اعلیٰ پائے کے ہوں، تو اس کا غصہ بھی پھر ویسا ہی ہوگا۔ بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، کتاب کا نام ہے کتاب الطب، باب ہے باب الدوائی بالبوال الابلی، یہ بخاری شریف کے اندر باب ہے اونٹ کے پیشاب سے دوا کا باب، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قبیلہ عقل اور عرینہ کے کچھ لوگ مدینہ منورہ آئے، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے پاس آ کر ایمان قبول کیا، اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آیا، اور ان کو استسقاء کا مرض ہو گیا، یعنی ان کے پھیپھڑوں اور پیٹ میں پانی بھر جانے جیسا کوئی مرض ہو گیا۔ وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے حضور علیہ السلام سے اس کا گلہ کیا۔ سرکار نے فرمایا تم باہر چلے جاؤ اور وہاں جا کر اونٹنیوں کا پیشاب اور دودھ ملا کے پیو۔ اب حضور علیہ السلام نے جب یہ حکم دیا تو یہ مدینہ سے کچھ باہر جہاں صدقے کے اونٹ تھے وہاں چلے گئے، اور انہوں نے اونٹنی کا دودھ اور پیشاب ملا کے پیا۔
جب کچھ عرصہ انہوں نے یہ کیا تو اللہ نے ان کو شفا عطا فرما دی۔ ان لوگوں کے دل پلٹ گئے اور انہوں نے کیا کیا کہ حضور علیہ السلام کے چرواہے کو قتل کیا اور سارے کے سارے اونٹوں کو ہکال کے لے گئے۔ صبح نبی پاک علیہ السلام کو خبر موصول ہوئی کہ ان لوگوں نے اس طرح سے کیا ہے۔ سرکار نے حکم دیا کہ جاؤ ان کا تعاقب کرو، ان کو چھوڑنا نہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم دوڑے اور ہم نے ان کو جلد ہی پا لیا اور انہیں گرفتار کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئے۔ حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائیں اور ان کی آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیری جائیں اور ان کو تپتی ہوئی ریت پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ وہ پیاس سے تڑپتے تھے، پانی مانگتے تھے، ان کو پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے قتل بھی کیا تھا، چوری بھی کی تھی اور انہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کر لیا تھا اور رسول اللہ سے لڑے بھی۔ تو ان کی لڑائی اور ان چاروں بری عادتوں کی وجہ سے حضور علیہ السلام کا غصہ اور غیظ و غضب اس عالم کا تھا کہ سرکار نے ان کو بے دردی سے مرنے کے لیے تپتی ہوئی ریت پہ چھوڑ دیا۔ اب بتاؤ یہ رحمت للعالمین تھے یا نہیں تھے؟ تو تم نے اعتراض کرا کہ حضور تو رحمت للعالمین ہے، وہ کیسے کسی کے قتل کا حکم دے سکتے؟ یہ حضور کا حکم تھا کہ نہیں تھا؟ یا صحابہ کرام اپنی منمانی کرتے پھرتے تھے؟ صحابہ کرام تو وہی کرتے تھے جو رسول اللہ ان کو حکم دیا کرتے تھے۔ جب کسی صحابی نے رسول اللہ کے مخالف جا کے کوئی قدم اٹھایا، حضور کی ناراضگی سے اس کو دو چار ہونا پڑا۔ صحابہ کرام رسول اللہ کے حکم پر تھے، اس سے زیادہ غصہ اور کیا ہوگا؟ معونہ پر ایک واقعہ پیش آیا۔ علماء نے لکھا کہ قبیلہ بنو کلاب کا رئیس عامر بن مالک کلابی یہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کر حضور علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں اپنے کچھ صحابہ دے دیجیے جو ہمارے علاقے میں جا کر ہمیں دین کی تبلیغ کریں۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے نجد کا بڑا خوف ہے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے صحابہ کو امان دیتا ہوں، ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے 70 انصاری صحابہ جس میں اصحاب صفہ بھی شامل تھے اس کے سپرد کیے کہ تم ان لوگوں کو لے جاؤ۔ اب جب یہ بنو سلیم کے کنویں پر جسے بیر معونہ کہا جاتا ہے وہاں پہنچے تو انہوں نے یہ طے کیا کہ حضرت حرام بن ملحان کو قاصد بنا کر اس علاقے کے رئیس عامر بن طفیل کے پاس بھیجا اور اس کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے کہا۔ عامر بن طفیل نے ان کے ساتھ بڑا بدسلوک ہوا اور ان کو قتل کر دیا۔ ادھر صحابہ کرام اپنے اس ساتھی کے انتظار میں تھے، دل میں کشمکش پیدا ہونے لگی تو ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ اسی اثنا میں عامر بن طفیل کے لشکر سے ان کی مٹبھیڑ ہو گئی اور سارے کے سارے صحابہ اس بدبخت نے قتل کر کے شہید کر دیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت کعب بن زید اس لشکر میں باقی بچے اس لیے کہ آپ زخمی حالت میں لاشوں کے درمیان پڑے تھے، اس لیے آپ بچ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کو خبر موصول ہوئی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں سرکار 30 دن تک پورا 1 مہینہ تک فجر کی نماز کے بعد اس بے دین پہ لان تان فرماتے رہے، سرکار اس کے خلاف دعا مانگتے رہے۔ حضور تو رحمت للعالمین تھے نا، حضور نے طائف والوں کی طرح ان کے لیے دعا کیوں نہیں کی؟ 1 مہینہ اتنا رنج پہنچا رسول اللہ کو، حضور کے غیظ و غضب کا یہ عالم تھا کہ 1 مہینہ فجر کی نماز کے بعد حضور علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر اس عامر بن طفیل کے لیے اللہ سے دعا مانگتے رہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ وہ طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کے مرا۔ یہ ہے رسول اللہ کا غصہ۔ تم کہتے ہو کہ حضور علیہ السلام تو رحمت للعالمین ہے، وہ کیسے کسی کے قتل کا حکم دے سکتے ہیں؟ 2 واقعات ہو گئے، تیسرا واقعہ سنو۔ مدینہ میں یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی۔ حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ لوگوں نے سفارش کے لیے حضرت زید بن حارثہ کو بھیج دیا، چونکہ آپ حضور کے بڑے چہیتے تھے، لاڈلے تھے، لہٰذا ان سے کہا گیا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں جائیں اور جا کر نبی پاک علیہ السلام سے سفارش کریں کہ وہ اس کی سزا میں تخفیف کریں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ آپ نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کرنا چاہی، سرکار نے اپنا رخ پھیر لیا۔ حضور سخت برہم ہوئے، اپنا رخ حضرت زید سے پھیر لیا۔ جس جانب رخ پھیرا تھا حضرت زید اس طرف آ گئے۔ حضور نے پھر برہمی کا اظہار فرمایا اور اپنا رخ پھیر لیا۔
جب حضرت زید دوبارہ حضور کے سامنے آیا تو سرکار نے فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غیظ و غضب کے عالم میں فرمایا، تم میں سے پچھلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ جب کوئی ان میں کا غریب کوئی جرم کرتا اس کو سزا دی جاتی، اور جب کوئی امیر اس میں کا جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔